السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میں مختلف قسم کے وظائف اور اذکار بتاتی ہوں، تو آج ایک ضروری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا کوئی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کو پورے دھیان اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ وظائف کی دنیا میں یقین کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جس کام کے لیے یہ والا عمل کر رہے ہیں، یہ والی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ والا وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، تو وہ ضرور مقبول ہوتا ہے، وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ کی یقین کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور آپ جس بھی حاجت کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو وہ نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے انسان کو، بن مانگے اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو جو چیز آپ کی آزمائش بنی ہوئی ہے، جو چیز آپ کو چاہیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، تو جب آپ اسی ذات کے سامنے بیٹھ کے اور اس کا نام لے کر آپ اسے مانگتے ہیں، اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اور 70 کا یہ ہے کہ عربی میں جو 70 ماؤں کا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لا محدود، بہت زیادہ پیار وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جس چیز کو آپ کی آزمائش بنایا ہوا ہے، آپ کو آزما رہا ہے اس میں کہ وہ آپ کا، جب آپ اس آزمائش میں ہیں تو آپ کس کی طرف لپکتے ہیں، تو جب آپ جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جس نے یہ آزمائش دی ہے، جب آپ اسی کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جب ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کے ماں باپ ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، تو آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ والا ہمارا رشتہ ہے، ہم اس سے کوئی سوال کریں گے، یا اپنا کوئی آپ کا ایسا قریبی دوست ہے اس سے کوئی سوال کریں گے تو وہ آپ کی بات جو ہے رد نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ہم آپ ان سے مانگیں گے وہ عطا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے، جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، جو ہر رشتہ دینے والا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دھیان ہو۔ نماز میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، لیکن آپ دوبارہ سے اس پہ توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ اس تسبیح میں، اس ذکر میں لگے، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں خاص طور پہ تو آپ پورے دھیان سے مانگیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، ہم اس سے اپنی حاجت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، جیسے مطلب کوئی آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ اسی طرح کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ پورے دھیان کے ساتھ بات کریں، پورے دھیان کے ساتھ اپنی حاجت جو ہے وہ سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کم دنوں میں، بہت کم عرصے میں آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں، استغفار جو ہے وہ کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں۔ درود پاک 313 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ کبھی اس کا ناغہ نہ ہو۔ جو خواتین ہیں ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں ہمارا نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن درود پاک جو ہے وہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، آپ استغفار جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح روزانہ صبح کو ضرور پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد، اور درود پاک ہے 313 مرتبہ، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ یہ دونوں تسبیحاں پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ لگ جانے ہیں، تو آپ یہ والا معمول اپنا باقی جو وظائف ہیں، جو اذکار ہیں، ان کے ساتھ یہ والا معمول جو ہے وہ بنا کے رکھیں۔